اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں، دوستو اور سننے والے دور نزدیک کے حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم لا ریب کتاب میں فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ آسمان و زمین کا بھی مالک ہے اور انسانوں کا بھی وہ مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کو جیسے چاہے جہاں رکھے، وہ مختار حقیقی ہے۔ کوئی انسان جو والد یا والدہ ہے اپنی اولاد کے مالک نہیں ہے، اس لیے ان کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو مار دیں۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہے پیدا فرما، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ وہ مارنے میں کسی گولی بندوق یا کسی خنجر کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے امر سے بندوں کو مارتا ہے۔ اس نے ملک الموت کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ مالک المولا نے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اچھا، پورا چونکہ یہ ورڈ جتنی بھی ہے، آسمان و زمین سب کچھ، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ وہ ہاتھی بنا دے، وہ بندر بنا دے، وہ درخت بنا دے، وہ گھوڑا بنا دے، انسان بنا دے، جو چاہے بنا دے، اور پھر وہ مذکر بنا دے، مؤنث بنا دے، نہ مذکر بنائے نہ مؤنث بنائے، اور میں مختار ہوں، جو چاہوں کروں۔ تو یا اللہ، اتنا ہمیں سمجھانے کے بعد تو کیا فرمانا چاہتا ہے، تاکہ ہمیں ذہنی قلبی طور پر ہم تیار ہو جائیں سمجھنے کے لیے۔ تو پہلے ذہنی قلبی طور پر یہ ہم تیار ہو جائیں سمجھنے کے لیے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے بنائے، کالا بنائے، گورا بنائے، پتلا بنائے، موٹا بنائے، چھوٹا بنائے، لمبا بنائے، ٹھنگنا بنائے، جیسا مرضی بنائے۔ تو یہ بات فرمانے کے بعد ارشاد ہوا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو بیٹیاں دے دوں۔ کسی عورت کی وجہ سے لڑکی پیدا نہیں ہوتی کہ عورت ہی سے لڑکی پیدا ہو رہی ہے، لڑکے بھی تو ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، یہ وہ بناتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ چاہتا ہے تو لڑکے بنا دیتا ہے، مذکر بنا دیتا ہے۔ دیکھو، اس نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر دونوں میں سے اللہ پاک نے اربوں خربوں انسان پیدا کر دیا۔ مالک ہے نا۔ اچھا، پھر وہ فرماتا ہے اور یزوجہم ذکرانا و اناثا،
یا دونوں کو ملا کے دے دوں، بیٹے بھی دے دوں بیٹیاں بھی دے دوں، بیٹے بھی دوں اور بیٹیاں بھی دوں، بیٹے بھی دوں اور بیٹیاں بھی دوں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 لڑکیاں، نمبر 2 لڑکے، نمبر 3 دونوں لڑکیاں لڑکے۔ اچھا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا وہ بانجھ کر دے، اس کی اپنی مخلوق ہے بھئی، ہم اپنے تھوڑے بنے ہیں، اس نے بنایا نا، وہ جس کو چاہے بانجھ کر دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ اچھے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دونوں بچی بچہ ٹھیک ہے، بچی بچہ نہیں ہو رہا۔ یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کی کتاب عقائد کی کتاب ہے، یہ ایمانیات اور اعتقادیات کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ جس کا عقیدہ اس کتاب کے خلاف ہے اسے اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اللہ والے ہی عقیدے بناتے ہیں، کیونکہ وہ فرقہ پرست نہیں ہوتے، ان کا عقیدہ اسلام ہوتا ہے، اور اسلام میں فرقہ پرستی نہیں ہے۔ فرقوں میں اسلام نہیں آئے گا، فرقوں میں اپنی مرضی کا نظام آئے گا، جتنا چاہیں گے رکھیں باقی چھوڑ دیں گے۔ اسلام چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں ملا کے دے دے، یا کچھ بھی نہ دے، اس کا عقیدہ قرآن کا اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کسی نے ککھ باندھ دی ہے تو اللہ سے طاقتور ہی ہوگا جسے باندھنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ جو کہتا ہے کسی نے میری اولاد باندھ دی ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے میں اللہ کو خالق و مالک نہیں مانتا، کوئی اور بھی طاقتور ہے، اور بھی طاقتور ہے، اس کے سوا تو ہے ہی کوئی نہیں طاقتور۔ اس نے تو اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اور خوبصورت اور صاف صاف ستھری کمال باتیں اپنی اس کتاب لا ریب میں فرمائی ہیں۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں گے تو ہمارا نظام درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر 2 معبود ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ تو ایک معبود ہے، اس نے سارا کارخانہ اپنی مرضی سے بنایا، کسی سے مدد نہیں لی ہے۔ یہ بھی اللہ نے ہماری ایمانی اعتقادی مضبوطی کے لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وہ کمزور نہیں کہ اس کو مددگار کی ضرورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خالق و مالک جو ہے اس نے یہ ہمیں بتایا کہ لڑکے میں دیتا ہوں، لڑکیاں میں دیتا ہوں، دونوں ملا کے دیتا ہوں، اور نہیں بھی دیتا۔ اب اس سے آگے کیا نظام ہو سکتا ہے ایمانیات اور اعتقادیات کی خوبصورتی کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن پاک سے، ایک ماریہ رضی اللہ عنہ سے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ کنواری زوجہ مطہرہ تھی جو آپ کی زوجیت میں آئی ہیں۔ اللہ حضور پاک نے تو نہیں کسی کو کہا کہ میرے یہاں بچہ نہیں ہوا، کسی نے باندھ دیا ہے۔ اور جب ہجرت فرما کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو کچھ ماہ تک کوئی بچہ نہیں ہوا، تو یہودی کہنے لگے ہم نے انہوں کا سلسلہ بند کر دیا، یہودی نے کہا مسلمانوں کی اولاد بند کر دی، یہودی کہنے لگے۔ تو وہاں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے،
جناب زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ بچے کو بندے باندھتے ہیں۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے، یہ سب کچھ وہی دیتا ہے۔ اب دیکھیں جناب حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی ہے، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات جو آج دیکھنے میں آ رہی ہے معاشرے میں، کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور کئی ایسے نادان لوگ ہیں، ان کی بیویاں ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، تو ان کو وہاں سے خبر آتی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے، تو بیوی کو دیکھنے نہیں جاتے، نہ لڑکی کو دیکھنے جاتے۔ ایسے بھی علم سے فارغ اور دین سے فارغ لوگ ہیں، یہ دین سے فارغ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہ ویسے ہی موٹے ہو گئے ہیں، ویسے کھا کے موٹے ہو گئے ہیں، اندر ایمان کوئی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بناتی، اللہ کی بیٹی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، حالانکہ ہم عباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں کسی کو یہ خوشخبری دے تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودہ، وہ قزیم، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور غصہ کھاتا تھا، ہاتھ کاٹتا تھا، اور کہتا یہ کیا ہو گیا، اس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور چھپتا پھرتا تھا، اور کہتا تھا اچھا ایمسکہ علی ہون، اس کو میں ذلت سے رکھوں گا، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں مٹی میں دبا دوں۔ تو یہ دور جاہلیت کے لوگ تھے جو لڑکی کی خوشخبری سن کے کالا مون کو ہو جاتا تھا۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ لڑکی کیوں ہوئی ہے تو اس سے پوچھو تیری شادی کس سے ہوئی ہے؟ اگر کوئی کہ میرے لڑکی کیوں ہوئی ہے، اس سے بھی تیری شادی کس سے ہوئی ہے؟ اگر یہ وہ بتا دے نا تو مزہ آ گیا۔ جی، لڑکی سے شادی ہوئی ہے اور لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہے۔ یہ لڑکیاں نعمت الہیہ ہیں، اب ان کو کسی لائن پر لانا ہے۔ آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو 3 بیٹیاں ملے، ان کی اخلاقی، ایمانی، اعتقادی، اسلامی تربیت کرے، یہ 3 بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 ہیں ہمیں وہ بھی؟ اور اس حدیث میں، اس میں 3 اور 2 کا ذکر، ایک کا نہیں ہے، ایک کا علیحدہ ذکر دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، اس کی تعلیم و تربیت اس نے کی، اخلاقیات اور دینیات و اسلامیات کے نور سے منور کیا، یہ ایک بچی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گی۔ چونکہ وہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مقام سنایا اور ان کی عظمتیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ کلام پاک میں ارشادات فرمائے۔ اب یہ جو بچیاں ہیں ان کے دیکھو مرتبے کیا ہیں۔ جب یہ بیٹی ہے اور دین سیکھتی ہے، باحیا باوقار اس کو بنا دیا جاتا ہے، تو یہ بیٹی کل قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کرے گی، اور یہی بیٹی اپنے بھائی کی مددگار ہے۔ بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تبھی تو بہن بھائی کہا جاتا ہے نا۔ اگر اس کو خیال رکھے تو بہن بھائی کس چیز کے ہیں؟ اور جب یہ بیوی بن جاتی ہے کسی کی، اس کے ایمان کی محافظ ہو جاتی ہے، اور جب یہ ماں ہو جاتی ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پاک اور اس کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.